الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دعا کیا کریں، اے اللہ مجھے سچائی کے ساتھ وہاں لے جا اور سچائی کے ساتھ مجھے یہاں سے نکال اور اپنی جناب سے مجھے کوئی مددگار عطا کر دے۔ اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت اور لا تعداد درود و سلام کے بعد جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور اس کا آسان سا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں گوشگزار کیا ہے، یہ ایک دعا ہے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے آخر میں سکھائی کہ یہ دعا کیا کرو، یا اللہ مجھے جہاں بھی لے جائے تو مجھے تو سچائی کے ساتھ لے جانا، اور جہاں سے مجھے نکالے تو سچائی کے ساتھ نکالنا، اور اپنی جناب سے کوئی مددگار مجھے عطا کر دے۔ یہ اشارہ تھا ہجرت کی طرف کہ آپ مکے کو چھوڑنے والے ہیں اور مدینہ میں داخل ہونے والے ہیں، اور اہل مدینہ آپ کے مددگار بننے والے ہیں۔
پچھلے جمعے میں نے جہاں بات چھوڑی تھی وہیں سے اپنی بات کو پھر شروع کرتا ہوں۔ کوشش یہ ہے کہ آج کے خطبے میں یہ باب مکمل ہو جائے، اگر نہ ہو سکا تو آئندہ جمعے میں انشاءاللہ العزیز میں اپنی اس بات کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا۔ خیمہ ام معبد سے جہاں میں نے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا تھا، ام معبد کے حوالے سے آپ وہاں سے آگے چلے، تھوڑی دیر آگے پہنچے تو آپ کے پیچھے سراقہ بن مالک بن جوشم، آپ واقعہ سنتے ہیں، واقعہ بیان کرنا تو مقصود نہیں ہے، وہ آپ کے پیچھے پہنچا، خود بیان کرتا ہے کہ میں آپ کے اتنا قریب پہنچ گیا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے اور میں اس کی آواز سن رہا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مڑ مڑ کے میری طرف دیکھتے تھے، لیکن حضور میری طرف مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، چونکہ سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے تھے اور ابو بکر صدیق پیچھے بیٹھے تھے۔ تو انہوں نے پیچھے سے کہا، یا رسول اللہ، دشمن تو سر پہ آن پہنچا۔ اس موقع پر بھی آپ نے یہی آیت پڑھی، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس کو غار ثور میں بھی یہی جملے تھے، اور یہاں بھی کہا کہ اے ابو بکر، غم نہ کر، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ۔ سراقہ کہتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے میرا گھوڑا اس کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ میں نے پھر اٹھایا اور اپنے گھوڑے کو ڈانٹا، پھر آگے بڑھا تو اس کے گھٹنوں سے بھی زیادہ پاؤں اس پتھریلی زمین کے اندر جا گئے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں غلطی پہ تھا۔ میں نے آواز دی، یا رسول اللہ، مجھے امان لکھ کر دے دو، مجھے جان کی امان دے دو۔ آپ نے حضرت عامر ابن فہیرہ جو غلام ساتھ تھے، چونکہ آپ لکھ نہیں سکتے تھے نا، آپ نے اسے کہا کہ اسے امان لکھ کر دے دو اور ہماری رازداری رکھنا۔ یہ واپس لوٹا قوم کی طرف اور اپنی قوم کو واپس لے گیا کہ میں چاروں طرف دیکھ کر آیا ہوں، مجھے کچھ نہیں ملا۔ اس سے آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو ایک بریدہ اسلمی نامی شخص جو اسی لالچ میں نکلا تھا جو قریش نے دے رکھا تھا کہ اگر کوئی ان کو پکڑ کر لائے ایک کو تو 100 اونٹ ملے گا، یہ کہتا ہے کہ میں اپنی قوم کے 70 افراد کے ساتھ نکلا آپ کی تلاش میں، تلاش کرتے کرتے میں بھی آپ کے پاس جا پہنچا اور میں نے آپ سے بات چیت شروع کی، تو یہ شخص بھی نقد اپنا دل دے بیٹھا اور اپنی قوم کے 70 افراد کے ساتھ موقع پہ مسلمان ہو گیا۔ آپ آگے چلے تو زبیر بن عوام سے ملاقات ہوئی، آگے چلے تو مدینہ قریب آن پہنچا تھا، اور مدینے کے مسلمان ہر روز آپ کے استقبال کے لیے سنیت الوداع کے مقام پہ چلے آتے۔ دوپہر ہوتی، دھوپ کڑکنے لگتی تو واپس گھروں کو چلے جاتے۔ ایک دوپہر ایک یہودی پہاڑ پہ چڑھا، اس نے دیکھا کہ سفید کپڑوں میں ملبوس 4 آدمیوں کا قافلہ مدینے کی جانب آ رہا ہے۔ اس نے پہاڑ پہ چڑھ کر آواز دی، اہل مدینہ، یہ رہے تمہارے نصیب، یہ قافلہ نبوت آن پہنچا ہے۔ اور مقام قباء اپنے جغرافیائی اعتبار سے مدینے کے جنوب مغرب میں ہے، جو عمر بن عوف کا محلہ تھا اور قبیلہ بنی عوف وہاں رہائش پذیر تھا۔ انہوں نے آپ کا استقبال کیا اور تقریباً 70 افراد تھے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں آپ نے نزول فرمایا، آپ وہاں اترے۔ قباء میں 17 روز، 16 روز، 14 روز، 10 روز، یہ روایات کا اختلاف ہے۔ آپ نے وہاں قیام فرمایا، اور پہلا کام وہاں کیا کیا؟ آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور جس مسجد کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس مسجد کا تو نے آغاز میں افتتاح کیا تھا وہ بڑے تقوی پہ بنائی گئی ہے، اور اس مسجد کا حق ہے کہ تم وہاں جا کے نماز پڑھا کرو، اور وہاں کے رہنے والے بڑے نیکوکار لوگ ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو ہی پسند کرتا ہے۔ یہ اس مسجد کی شان میں قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اتری۔ 10 دن، 16 دن یا 18 دن آپ نے مقام قباء پر قیام فرمایا۔ جمعے کا دن آیا، جمعے کا دن 12 ربیع الاول اور 622 عیسوی اور نبوت کا پہلا سال اور ہجرت کا پہلا سال، جمعے کا دن آپ قباء سے مدینہ کی طرف بڑھے۔ مدینہ شہر ایسا نہیں تھا جیسے ہماری گنجان آبادیاں ہیں، اس وقت ایسا نہیں تھا، بیچ میں پہاڑ تھے، کوئی قبیلہ پہاڑ کی اس جانب، کوئی قبیلہ پہاڑ کی اس جانب، کوئی قبیلہ پہاڑ کی فلاں وادی میں، کوئی قبیلہ پہاڑ کی فلاں وادی میں، آبادی بکھری ہوئی تھی مدینے کی۔ ہماری بستیوں کی طرح مدینہ بستی نہیں تھی کہ اس میں گلیاں ہوں، چوک ہوں، بازار ہوں، اس کی آبادی بکھری ہوئی تھی۔ کہیں یہود، بنی قریظہ، بنی قینقاع، بنی نذیر، ان کی الگ بستیاں تھیں، اور اوس و خزرج کے چھوٹی چھوٹی شاخیں مدینے میں الگ الگ اور جدا جدا آباد تھی۔ قباء آپ بھی اب بھی جاتے ہیں مسجد نبوی سے 2 رکعت پڑھنے کے لیے صبح، جو عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تقریباً 3 میل کا، 2.5 میل کا، 2 میل کا سفر ہے۔ تو آپ قباء سے چلے مدینے کی طرف، اپنے ماموں کا قبیلہ جو بنی نجار کا قبیلہ تھا، اور بنی نجار جہاں مسجد نبوی ہے اس جگہ پر قیام پذیر تھا، آپ نے یہاں آنا تھا۔ آپ اونٹنی پہ سوار ہوئے قباء سے، 70 لوگ آپ کے پاس، ملتے ملتے 100 ہو گیا۔ راستے میں بنی سالم کا محلہ آیا اور جمعے کا وقت ہو گیا، آپ نے وہاں نماز جمعہ ادا کی، خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس جمعے میں 100 لوگ تھے، اور یہ وہی مقام ہے جہاں آج مسجد جمعہ ہے۔ آپ اسی دن جمعے کے بعد آئے مدینے کی طرف، تو راستے میں لوگ قطار اندر قطار آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اور انصار کی بچیاں اپنے چھتوں پہ کھڑی ہو گئی، اور یہ وہ موقع ہے جب انصار کی بچیوں نے یہ اشعار پڑھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ اس موقع پر بنی نجار کی لڑکیوں نے اشعار پڑھے آپ کے استقبال میں، اور آپ جب داخل ہوئے تو ہر صحابی کی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول میرے ہاں اترے، اور بعض صحابہ نے تو اونٹنی کی مہار پکڑ لی، یا رسول اللہ یہ رہا میرا گھر اور یہ رہا سامان زیست، میرے گھر میں تشریف لائیے۔ آپ نے فرمایا اونٹنی کی لگام چھوڑ دو، یہ مامور من اللہ ہے، یہ اللہ کے حکم سے چلی، اللہ کے حکم سے ٹہرے گی، اللہ کے حکم سے بیٹھے گی، اور جہاں یہ بیٹھے گی وہی میری منزل ہوگی۔ اور اس کو دیکھ کر صحابہ نے اونٹنی کی مہار چھوڑ دی۔ صحابہ کے اندر تکرار بڑھی، اصرار بڑھا کہ میرے گھر، میرے گھر۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو۔ چلے چلے
جہاں مسجد نبوی میں نے عرض کیا ہے یہ بنی نجار کا محلہ تھا، وہاں اونٹنی بیٹھی اور اونٹنی کے اوپر حضور بیٹھے رہے، آپ اترے نہیں، اونٹنی نے زمین کو سونگا، پھر کھڑی ہو گئی، پھر آگے چلی، چلتے چلتے ایک اور جگہ پر بیٹھ گئی۔ جب بیٹھی تو آپ نے فرمایا یہ گھر کس کا ہے؟ ابو ایوب انصاری کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرا گھر ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر ہم تیرے مسافر تیرے گھر کے بن گئے۔ اونٹنی سے سامان اتارا، اللہ کے نبی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں اتر گئے، اور پہلا کام آپ نے جو کیا اترنے کے بعد 1 2 4 دن کے بعد آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ پہلا کام، ادھر بھی پہلا کام مسجد اور ادھر بھی پہلا کام مسجد۔ تو مسجد اتنی خیر کی جگہ ہے، مسجد بھلائی کی جگہ ہے، مسجد امن کی جگہ ہے، مسجد دین کی جگہ ہے، مسجد ایمان کی جگہ ہے، مسجد تقرب اللہ کی جگہ ہے، اور مسجد وہ ہے جہاں روحوں کو چین ملتا ہے، جہاں دکھی دلوں کو امن ملتا ہے، جہاں آ کر انسان اپنی روح کو تازہ کرتا ہے۔ آپ نے اس کو مرکز بنایا اور آپ خود اس میں شامل ہوئے، خود اس کی تعبیر میں۔ واقعات کی تفصیل مقصود نہیں ہے، میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مسجد کو جس حال میں بھی تعمیر کیا، بڑی یعنی اسباب تو تھے نا، کھجور کے پتے، کھجور کے تنے، آپ نے مسجد بنائی۔ بلکہ میں تو اس کا نقشہ دیکھتا ہوں کہ جو پہلی مسجد آپ نے بنائی وہ اس مسجد کے برابر تھی، 1 کنال جگہ ہوگی، یہ 19 مرلے ہیں، اتنی مسجد آپ نے تیار فرمائی۔ آپ نے مسجد کو مرکز بنایا، ابو ایوب کے گھر سے آپ وہاں اترے، اور اس کے بعد آپ نے مدینے کے یہود سے معاہدے کیے، مدینے کے یہود سے، اور صحابہ کے درمیان مواخات کا ماحول پیدا کیا، ایک دوسرے کا بھائی بنایا آپ نے، ایک انصاری ایک مہاجر۔ اور اس کے بعد آیہ مبارکہ اتر آئی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اے میرے حبیب بڑی دیر تک مارے کھا لی، بڑی دیر تک تم نے صبر کر لیا، بڑی دیر تک تم نے قریش کے ظلم سہے، اب تمہیں بھی اجازت ہے کہ تلوار کو نکال لو۔ اجازت ملی تو آپ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ ابو سفیان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ شام کو روانہ ہوا، آپ نے اس کی راہ روکنے کے لیے آپ نکلے، اور 313 راہ روکنے کے لیے نکلے تھے، جنگ کے لیے نہیں۔ اور راستہ روکتے ہوئے آپ مدینے کے باہر نکلے اور درمیانی ناکے پہ آپ رک گئے۔ میرے اللہ نے کہا میرے حبیب نہیں، ابو سفیان کا قافلہ نہیں روکنا، بدر کی طرف نکلو۔ میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ 2 گروہوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق ابھر کر سامنے آ جائے اور باطل بھی ابھر کر سامنے آ جائے۔ اللہ نے وہاں سے بدر کی طرف موڑا اور بدر کی واقعہ پیش آیا، اور اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بیان کرنا واقعہ مقصود نہیں۔ اور یہ ہجرت کا دوسرا سال تھا، واقعہ بدر پیش ہوا جس میں 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی اور 14 مسلمان شہید ہوئے۔ آپ واپس آ رہے تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کی بیٹی حضرت رقیہ وفات پا گئی۔ یہ بھی 2 ہجری کا واقعہ ہے، اور پھر 2 ہجری میں حضرت حفصہ سے آپ کا نکاح ہوا جو عمر بن خطاب کی بیٹی تھی، اور 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے رمضان کے، اور 2 ہجری میں صدقہ فطر فرض ہوا، فطرانہ جسے ہم کہتے ہیں، اور 2 ہجری میں آپ نے زکوٰۃ کا نصاب متعین فرمایا، اور 2 ہجری میں اسلام کی پہلی عید الفطر ادا کی گئی۔ یہ اہم واقعات ہیں 2 ہجری کے، اور 2 ہجری کے یہ اہم واقعات ہیں۔ اب 3 ہجری چڑھی تو کفار کا سینہ جر رہا تھا ہنڈیا کی طرح اپنے بدر کے مقتولوں کے لیے، تو 3 ہجری میں احد کا واقعہ پیش آیا۔ یہ اہم واقعات ہیں سیرت نبوی کے اور مدینے کے۔ احد کی جنگ میں مسلمانوں کو بڑا صدمہ پہنچا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے،
70 اکابر صحابہ شہید ہو گئے، جن میں عمار ابن یاسر اور حمزہ ابن عبد المطلب جیسے لوگ تھے۔ یہ اسلام کو بہت نقصان پہنچا، اور وہ اسلام جس کی دھاک بیٹھ چکی تھی، اب اس میں فرق آ گیا۔ چھوٹے چھوٹے قبائل بھی سر اٹھانے لگے، چھوٹے چھوٹے قبائل بھی سر اٹھانے لگے، اور اس کے احد کے بعد 2 بڑے المناک واقعات پیش آئے۔ دھوکے کے ساتھ صحابہ، 10 صحابہ ایک بار، 70 صحابہ ایک بار، یہ آگے پیچھے چند دنوں کا واقعہ ہے۔ دھوکے سے لے جا کر ایک بیر رجی پر اور ایک بیر معونہ پر 70 صحابہ شہید کر دیے گئے جو قرآن کے عالم تھے۔ اس پہ آپ کو اتنا صدمہ پہنچا کہ 1 ماہ تک آپ نے ان پہ بد دعا کی، یعنی قنوت نازلہ پڑھی۔ اور انہی میں سے حضرت خبیب تھے جو گرفتار ہو کر مکے پہنچے، جنہیں سولی پہ لٹکایا گیا۔ یہ 3 ہجری کے واقعات اہم ہیں۔ ہجرت کا 4تھا سال شروع ہوا تو آپ نے بنی نذیر کو مدینے سے نکال دیا، کیونکہ انہوں نے حضور کے قتل کی سازش کی تھی۔ آپ نے یہود کا یہ قبیلہ مدینے سے نکال دیا، اور 4 ہجری کے بعد یہ واقعات ہیں، اور 5 ہجری کا آغاز ہوتا ہے تو پورے یہود اور عیسائی منافقین قریش مل کر کہتے ہیں کہ اسلام کے معاذ اللہ اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ 10,000 کا لشکر جو عرب کی تاریخ میں پہلی بار جمع ہوا، مدینے کے باہر آ کر جمع ہو گیا کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر مسلمان کے بچے، بیویاں، عورتیں، مرد سب تہہ تیگ کر دیے جائیں۔ اور یہودیوں کا ایک قبیلہ جس کا نام بنی قریظہ ہے، تاریخ کے طالب علم خوب جانتے ہیں، ان سے آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ اگر قریش مدینے پہ حملہ آور ہوں تو تم ہمارا ساتھ دو گے، اور اگر تم پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمان تمہارا ساتھ دیں گے۔ خندق کی یہ دن 29 دن تک ایک اعصابی جنگ لڑی گئی، ایک اعصابی جنگ۔ مسلمان بیچارے سہم کے بیٹھ گئے، 2700 سے لے کر 3000 تک ان کی تعداد تھی۔ اور یہ وہ موقع ہے جب صحابہ نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھ رکھے تھے۔ سخت جاڑے سردی کا موسم تھا، صحابہ کے پاس پیٹ ڈھانپنے کے لیے بھی لباس نہیں تھا۔ یہ بڑی مشکل کی گھڑی تھی۔ بنی قریظہ نے دھوکہ کیا، اور حالات اتنے تنگ ہو گئے، اتنے تنگ۔ یہ پہلا موقع ہے کہ آپ نے کہا اے حضرت سعد سے، سعد اگر کہو تو بنی غطفان سے کچھ خراج دے کر صلح نہ کر لیں تاکہ قریش کا ایک بازو ٹوٹ جائے۔ حضرت سعد نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ آپ کی رائے ہے یا اللہ کا حکم؟ آپ نے فرمایا یہ میری رائے ہے۔ تو حضرت سعد کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم کافر تھے تو ہم نے کسی کو جزیہ نہیں دیا تھا، اور اب تو مسلمان ہو گئے ہیں، ہم کسی کو جزیہ نہیں دیں گے۔ کل ہمارے اور ان کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ اللہ کے رسول مسکرا اٹھے اور اللہ کی مدد آئی، یہ کافر بھاگ گئے۔ قرآن مجید بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ احزاب میں اس کا ذکر فرماتے، اس کا ذکر کیا اور قرآن مجید اترا۔ اے میرے حبیب یاد کرو، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے میرے حبیب یاد کرو، ایک زمانہ تھا کہ مکے میں تم سہمے اور دب کے بیٹھے تھے، تم سمجھتے تھے کہ ابھی مار دیں گے۔ اب وقت وہ آیا کہ تیرا رب تمہیں اٹھا رہا ہے، اب زوف سے نکل گئے۔ اللہ نے جنگ خندق میں فتح عطا فرمائی، اور آپ جب واپس آئے صحابہ اتنے خوش۔ آپ نے فرمایا میرے اصحاب بس کرو، اب بدر میں کافر چڑھ کے آئے، احد میں کافر چڑھ کے آئے، خندق میں کافر چڑھ کے آئے، لیکن آج کے بعد کفر کی کوئی طاقت مدینے پہ چڑھ کے نہیں آئے گی، بلکہ ہم چڑھ کے پوری دنیا کے جائیں گے۔ صحابہ کے دل خوش ہو گئے،
اس بشارت پر کہ آج کے بعد مسلمان پوری دنیا پہ چڑھ کے جائیں گے. تاریخ پڑھ لو، جنگ خندق کے بعد مدینے پہ کوئی چڑھ کے نہیں آیا، بلکہ مدینہ پوری دنیا پہ چڑھ کر گیا. یہ 5 ہجری کا ہے. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنی مستلق مدینے پہ حملہ آور ہونے والا ہے. آپ چڑھے، انہیں سر سے پکڑ لیا اور وہاں سے لونڈیاں بنائی گئیں جن میں حضرت جویریہ بھی تھی. آپ نے ان سے نکاح کیا. واپس آئے تو اسی جنگ میں حضرت عائشہ پر تہمت لگی، جسے واقعہ عفق کہتے ہیں، جس کے متعلق سورہ نور نازل ہوئی. حضرت عائشہ کی برات اللہ نے بیان فرمائی. وہاں سے آپ واپس آئے، اسے جنگ مریسی بھی کہتے ہیں، جنگ بنی مستلق بھی کہتے ہیں. آپ جب واپس آئے تو خندق کے بعد مسلمانوں کا کیا کہوں کہ ایک روب بیٹھ گیا کہ اگر 10,000 کا لشکر مدینے والوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکا تو کوئی اب کیا کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، چلو ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، چلو ابھی جو کعبے کا طواف کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ چلے. اور یہ بڑا مشکل وقت تھا کہ مکے والوں کے پاس جانا اور وہاں طواف کرنا یہ تو ہتھیلی پہ جان رکھنے کے مترادف تھا. 1400 صحابہ نکلے، 1400 یہ نکلے آپ کے ساتھ. ان کے اخلاص کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ان کے متعلق قرآن نازل کیا کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرِ. میں ان پہ راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی تھی. یہ 1400 صحابہ پھر صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے ہوا، جس کی بہت ساری دفعات مندرج ہیں کتابوں میں کہ تم آئندہ سال عمرہ ادا کر لینا، واپس چلے جاؤ. آپ واپس گئے تو خیبر کے یہودی خیبر میں انڈے بچے دے رہے تھے، اسلام کے خلاف شرارتیں کر رہے تھے. آپ سیدھے خیبر پہنچے، اللہ نے فتح عطا فرمائی. اور خیبر کی لونڈیوں میں حضرت صفیہ تھی، آپ نے ان سے نکاح کیا. یہ اہم واقعہ. خیبر سے آپ فارغ ہوئے تو آپ پھر عمرہ قضا کے لیے تشریف لائے. آپ نے 3 دن مکے میں رہے. آپ نکل کے واپس گئے تو آپ کے پیچھے پیچھے عمر بن عاص، خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ یہ مسلمان ہو کر مدینے پہنچے. آپ نے فرمایا لے مکہ نے اپنے جگر گوشے ہمیں دے دیے. ابھی خالد بن ولید مدینے پہنچے تھے کہ جنگ موتا کا وقت آ گیا، جو شامیوں سے ایک جنگ ہونے والی تھی. آپ نے خالد بن ولید کو اس میں بھیجا. اسی جنگ میں عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، زید ابن حارثہ شہید ہوئے، جعفر ابن ابی طالب شہید ہوئے. اور آپ مسجد نبوی کے مصلی پہ بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا اللہ نے سارے پردے ہٹا کر مجھے جنگ کا حالات دکھائے ہیں. وہ میرا عبداللہ بھی گیا، وہ میرا زید بھی گیا، اور وہ جعفر ابن ابی طالب تینوں شہید ہو چکے ہیں. اور اب جھنڈا سیف اللہ خالد کے ہاتھ میں آ گیا ہے. اور اس موقع پر آپ نے حضرت خالد کو سیف اللہ کا لقب عطا کیا. اور جنگ موتا کے بعد آپ آئے تو آپ نے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، کیونکہ آپ مکے والوں سے فارغ ہو چکے تھے. آپ نے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، اے بادشاہان عالم، میں نبی بن کے آیا ہوں، کلمہ پڑھو امن ملے گا. نام کلمہ پڑھا تو پھر تمہارا امن نکل جائے گا. آپ کی دعوت مدینے سے باہر نکلی، عرب سے باہر نکلی. ایران، روم، شام، ان بادشاہوں کے نام آپ نے خطوط لکھے. خطوط لکھنے کے بعد آپ فتح مکہ کے لیے مکہ کی طرف چڑھائی کی، چونکہ اب وقت آن پہنچا تھا کہ آپ کا مکہ جو اسلام کا مرکز تھا، جو جہاں کعبۃ اللہ تھا، مسلمانوں کا کعبہ تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کعبہ اہل توحید کا ہو
اور قبضہ مشرکین کا ہو۔ وقت آن پہنچا، آپ 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے کی طرف بڑھے۔ 8 ہجری رمضان کا مہینہ، مکے کی طرف بڑھے تو آپ نے اپنی فوج کو مکے کے باہر کہا کہ آگ کا ایک ایک علو جلا دو تاکہ اہل مکہ مرعوب ہو جائیں، جنگ نہ ہو، قتل و غارت نہ ہو، خون نہ بہے اور گردنیں نہ کٹے، کیونکہ صحابہ کے رشتہ داری تھے نا، خون تو ایک تھا، اور بنی ہاشم کے بہت سارے افراد ابھی مکے میں موجود تھے، ہر صحابی کا لہو موجود تھا۔ اور آپ نے دعا کی، اے میرے اللہ مکے والوں کو میری چڑھائی سے بے خبر رکھنا۔ اب وہاں اترے، آپ نے حضرت خالد کو کہا کہ مکے کے اوپر سے چلے آؤ، حضرت زبیر کو کہا مدینے کے نیچے سے چلے آؤ اور صفا پہ مجھے آ کر ملنا۔ اے خالد کسی کو قتل نہ کرنا، لیکن اگر راستے میں کوئی مزاحمت کرے تو اسے کاٹ کے رکھ دینا۔ خالد ابن ولید کے لیے اکرمہ بن ابی جہل نے مزاحمت کی، حضرت خالد نے سوائے اکرمہ کے 14 آدمی قتل کر دیے۔ ان کے بعد ایسی دہشت پھیلی کہ اہل مکہ چھپ گئے اور کعبے کے اندر آ گئے۔ ابو سفیان سے ملاقات ہوئی، وہ تو واقعہ آپ سنتے ہیں لمبا، وہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ آپ کے اصحاب مکے کی طرف بڑھے، آپ نے حضرت عباس سے کہا، اے چچا جان ابو سفیان کو پہاڑی کے اوپر بٹھا دو تاکہ لشکر اسلام کا جلال اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ پہلے مہاجرین کا دستہ، پھر انصار کا دستہ، اس کے پیچھے 200 گھوڑا، ایک اس قطار میں ایک اس قطار میں، لوہے میں ملبوس انصار مدینہ اور اس کے جلو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار، سر کو جھکائے ہوئے مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ابو سفیان پوچھتا ہے، عباس یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ ابو سفیان بولا، اے عباس اب تیرے بھتیجے کی ٹکر کا کوئی عرب میں باقی نہیں رہا۔ آپ داخل ہوئے اور آپ باب کعبہ پہ چڑھے، خطبہ ارشاد فرمایا، عام معافی کا اعلان کیا، اور مکے کے ایک کافر کو جو ابھی مسلمان ہوا تھا آپ نے مکے کا گورنر بنا دیا، اور پھر معاف کر کے 3,000 مکے کا کافر ایک دن میں مسلمان ہوا۔ 10,000 صحابہ اور 3,000 نو مسلم، ابو سفیان اس کا خاندان اور بقیہ جو کافر تھے، 3,000 کافر ایک دن میں مکے کا مسلمان ہوا۔ اب 13,000 ہو گئے، 13,000 لوگوں کو لے کر آپ حنین کی طرف بڑھے، اور بنی حنین کی طرف بڑھے۔ وہاں بنی حوازن اور بنی ثقیف سے مقابلہ ہوا۔ ابتدا میں مسلمان شکست کھا گئے، قرآن مجید بولتا ہے شکست ہوئی، پھر صحابہ آگے بڑھے، آپ نے آواز دی، آپ اکیلے رہ گئے، یا للانصار، اے میرے انصاریوں کہاں چلے گئے؟ انصار اڑتے ہوئے آئے، پھر جنگ ہوئی، اللہ نے حنین میں فتح عطا فرمائی، ایسا مال غنیمت جو پہلے نہیں ملا تھا۔ 40,000 بکریاں، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ، لونڈیاں، بڑا مال غنیمت آپ نے مقام جیرانہ پہ تقسیم فرمایا، اور اسی موقع پر ابو سفیان اور اس کے بیٹوں کو 100 اونٹ دیا، اور مقام جیرانہ سے پھر آپ نے احرام باندھا اور آ کر آپ نے عمرہ کیا، طواف کیا، عمرہ کیا، پھر آپ طائف والوں کی طرح بڑھے، اور اسی لیے جیرانہ میقات ہے، عمرے کے لیے مقام جیرانہ میقات ہے، کیونکہ آپ نے 8 ہجری میں غزوہ حنین سے فارغ ہو کر جہاں سے احرام باندھ کر عمرہ ادا فرمایا۔ آپ وہاں سے نکلے تو آپ طائف سے نکلتے ہوئے ان کو اسی حالت میں چھوڑ کر آپ مدینہ کی طرف چلے گئے، اور وہاں آپ نے دعا کی، اے اللہ ثقیف والے بڑے بہادر ہیں، انہیں ایمان کے راستے کھول دے۔ اہل ثقیف حضور کے پاس آئے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ 8 ہجری تک اہم واقعات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، وقت کافی ہو چکا ہے، باقی آئندہ جمعے میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔